بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حربت کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے میرا، وہ ہے جماعتی غرض و غائب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ناظرین، بالترتیب آپ کی خدمت میں یہ مباشرت کے جتنے بھی قانون ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی پرسکون زندگی گزاریں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے اور اس کا مجھے یہ رسپانس مل رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اس کے بارے میں فون آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں یار ہم نے تو پہلے اتنے علاج معالجہ کرائے، وہ سارے کے سارے فضول پیسے ضائع کیے۔ تو یہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار علاج کیسے کرانا ہے اور کس طرح کرانا ہے۔ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے، بہت زیادہ مجھے فون آتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو میں آپ کو اصول بیان کرتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی صحت مند گزرے گی۔ تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ جماعت کی غرض و غائب کیا ہے۔ تو ناظرین، اتحاد روح سنت طبی ہے۔ قوت شہوت اور محبت ایک ہی شے ہے۔ روح انسانی اس بات کی مشتاق ہے کہ ایک ایسا رفیق ملے جس سے حیا اور دوری نہ ہو، اس لیے ہر شخص محبت کا محتاج ہے، خصوصاً مرد عورت کی اور عورت مرد کی محبت کی خاص کار ہے، کیونکہ وہ بذات خود لذت نہیں جان سکتے اور نہ اولاد پیدا کر سکتے، یعنی کہ نہ تو مرد اکیلا اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی عورت پیدا کر سکتی ہے۔ ان جانداروں کو چھوڑ کر جو کسی خاص موسم یا خاص ترکیب سے خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جیسے حشرات الارض، خداوند عالم نے ہر حیوان کا جوڑا بنایا، ان میں نر و مادہ پیدا کیا، ان کا جفت ہونا بھی ایک طبی فعل قرار دیا تاکہ وہ اپنی نوع کو قائم رکھ سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حیوان اپنی بچپن کا زمانہ گزار کر جب جوانی کی حد کو پہنچتا ہے تو اپنی مادہ سے بقائے نوعی کے لیے تناسلی کیفیات سے مستفید ہو کر آئندہ نسل بڑھانے کا باعث ہوتا ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے، اس کا ہم جفت ہونا بھی کوئی غیر طبی فعل نہیں، بلکہ جس طرح کھانا کھانا، پانی پینا، سونا جاگنا وغیرہ وغیرہ طبی افعال ہیں، اسی طرح جمع بھی ایک طبی فعل شمار کیا جاتا ہے۔ جس طرح سونے جاگنے، کھانے پینے کی بےتدالی انسان کو مرکز صحت سے گرا کر مریض بنا دیتی ہے، اسی طرح جمع کی زیادتی یا کمی بھی انسان کو اس کی مرکز صحت سے گرا کر مختلف امراض کا باعث ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک ایسا دستور العمل قائم کرے کہ صحت و عافیت کے ساتھ لذات و دینی حاصل ہو سکے، یعنی کہ لذات دنیاوی حاصل ہو سکے۔ جمع اس لیے نہیں ہے کہ اس سے محض لذت حاصل کی جائے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس کو ذریعہ افراد انسانی کی افزائش ہو جو بقائے نوع کا سبب ہے، یعنی کہ انسان کو یہ نہیں کہ اس کو صرف لذت کے لیے استعمال کرے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے آگے نسل بڑھے۔ تو ناظرین، اس لیے جماع کا جو ہے نا یہ تصور ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس کو ذریعہ افراد انسان کی افزائش ہو جو بقائے نوع کا سبب ہے۔ اگر انسان بحیثیت مجموعی جماع کو چھوڑ دے تو نوح انسان چند روز میں بند ہونا شروع ہو جائے۔
خداوند عالم کا کوئی فعل ابس نہیں، اس لیے کائنات کے ہر ذرہ کو کسی نہ کسی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرمایا ہے، اور ہر شے کا سبب اخیر اپنی ذات کو بنایا ہے۔ چنانچہ انسان کے تمام افعال کو اجزا کا پابند فرمایا اور ہر عضو سے کوئی نہ کوئی فعل وابستہ فرمایا۔ چنانچہ اعضائے تناسل کا فعل بھی ایک مخصوص حیثیت رکھتا ہے جو کوئی غیر ضروری شے نہیں۔ پھر یہ بھی ایک قدرتی کرشمہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عضو سے وہ مقرر فعل جو قدرت نے اس عضو سے متعلق فرمایا ہے ادا نہ کرے تو وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ہاتھ سے کام نہ لے تو آخر وہ سوکھ جائے گا، جیسا کہ بعض سادھوؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک یا دونوں ہاتھ ایک حصہ تک اونچے رکھتے رہتے ہیں، آخر کار وہ ان کی خون کم ہوتے ہوتے جاتا رہتا ہے اور ہاتھ سوکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک عرصہ تک آنکھیں نہ کھولے تو کچھ عرصہ کے بعد وہ شخص نابینا ہو جائے گا۔ غرض کہ کسی عضو سے اس کا طبی وظیفہ ادا نہ کیا جائے گا تو ایک مدت کے بعد وہ عضو کمزور اور اس کا فعل ناقص یا باطل ہو جائے گا، یعنی وہ عضو جو اپنے طبی فعل کی انجام دہی کی فرض کو بھول جائے گا یا اس میں ان افعال کی انجام دہی کی طاقت مفقود ہو جائے گی۔ تمام اعضاء کا یہی حال ہے کہ معتدل وظیفہ ادا کرنے سے ان میں طاقت باقی رہتی ہے اور طبی زمانہ تک اپنے فعل انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح ہر عضو کے متعلق جو فرائض ہیں، اگر زیادتی کے ساتھ ان فرائض کی انجام دہی کے لیے انہیں مجبور کیا جائے تو آخر میں وہ ناقص و ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ آلات جمع کا بھی یہی حال ہے کہ وظیفہ جمع ادا کرنے سے نکارہ اور جمع کی زیادتی سے آلات میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غرض کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء کو اعتدال پر استعمال کرے۔ ناظرین، بڑی تفصیل کے ساتھ آج کا موضوع ہے کہ ہر اعضاء کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو لوگ 2 سال یا 3 سال جمع نہیں کرتے وہ مردانہ کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر جو لوگ باہر رہتے ہیں 2-3 سال گھر نہیں آتے تو وہ پھر نفسیاتی طور پر وہ یعنی کہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتے بھی بیمار ہیں اس لیے کہ وہ اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ناظرین، اسی لیے اسلام نے ہمیں جو اس کے متعلق بتایا ہے کہ جو آدمی ملازمت کرتا ہو، اپنے گھر سے دور رہتا ہو، تو اسلام نے اس کے لیے ہر 3 ماہ کے بعد اس کو چھٹی دینے کا ایک قانون بنایا ہے تاکہ ہر 3 ماہ کے بعد وہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ جمع کرے تاکہ اس کا جو اعضاء ہے وہ استعمال میں آئے اور نکارہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہر اعضاء کی کوئی نہ کوئی اس کی ورکنگ ہے جو ہے نا وہ ہر وقت، یعنی کہ جس کے ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھوں کو ہر وقت یہ ہلتے جلتے رہتے ہیں تو یہ کام میں رہتا ہے۔ اگر اس کو ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ یا کوئی چوٹ آ جائے، اس کو پلسٹر کرنا پڑتا ہے، تو جب وہ 5-6 ہفتوں کے بعد کھولتے ہیں تو وہ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے پھر آہستہ آہستہ اس کی مالش کی جاتی ہے تاکہ وہ حرکت میں آ جائے، اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح جو ہمارا قضیب ہے یا مخصوص عضو ہے، اس کو بھی اگر اپنے حالات کے مطابق، وقت کے مطابق اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو یہ بھی نکارہ نہیں ہوگا۔ اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے اعتدال کا فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کو اعتدال پر رکھنا چاہیے
تو ناظرین آج کا جو ٹاپک تھا اس کی غرض و غایت کیا ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تو اس کو سمجھیں تاکہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ بھی اس پر غور کریں، اور جو پاکستان میں اپنے گھروں سے سال 2 سال نہیں آتے، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے، وہ بھی غور کریں، اور تاکہ ان کی زندگی جو ہے پرسکون گزرے۔ تو ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیں، اور چلتے چلتے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میرا چینل حکیم خالد ہربرٹ پلینے کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے، آپ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔